السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کے سامنے پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے غلام جعفر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں باخیر و عافیت ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جس چینل پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید بھی اس طرح کی آپ کو نصابی اور ہم نصابی یا اس کے علاوہ علمی، ادبی اور اصلاحی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ یہ چینل ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سال اول میں سوال نمبر 7 ہوتا ہے درخواست نگاری کا، وہ ہم کریں گے۔ اچھا، سوال نمبر 7 جو آپ کے پیپر میں آتا ہے، 100 نمبر کے پیپر میں سوال نمبر 7 جو آتا ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے رسید اور دوسری ہے درخواست۔ اب اس میں یا کا آپشن آپ کے سامنے نہیں ہوگا کہ آپ یا درخواست لکھیں یا رسید لکھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی چیز دیں گے کہ آپ درخواست لکھیں۔ اگر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پچھلے کئی برسوں سے درخواست ہی آ رہی تھی، لیکن قریب جو ہے پچھلے امتحان میں انہوں نے رسید دے دی ہے، تو اب ان کی مرضی ہے کہ وہ رسید دیں یا درخواست دیں، اور آپ نے جو تیار کرنی ہے وہ رسید اور درخواستیں دونوں کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم درخواست کریں گے۔ سوال آپ کے پیپر میں سوال نمبر 7 ہوتا ہے اور 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ اب یہ 10 نمبر آپ کس طرح لے سکتے ہیں، نمبروں کی تقسیم کیا ہے اور درخواست کیسے لکھنی ہے۔ عزیز طلباء، یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا لیکچر ہے کہ درخواست آپ لکھ تو تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی کلاس سے رہے ہیں، لیکن اب اس میں کچھ اصول ہیں کہ جو پیپر چیک کرنے والا وہ آپ کی پوری درخواست نہیں پڑھتا، وہ ان اصولوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن کیسی ہے، آپ نے جو درخواست لکھنے کے اصول ہیں آپ نے ان کو ملوز خاطر رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو وہ یہاں اس لیکچر میں ہم وہ اصول آپ کو بتائیں گے اور ذہن نشین آپ بھی کیجیے گا، تاکہ آئندہ درخواست لکھنے میں یا پیپر میں جب آپ کو درخواست لکھیں تو وہ آپ کو پورے کے پورے نمبر اس میں سے مل سکیں۔ تو سب سے پہلی بات میں نے کہا کہ یہ درخواست سوال نمبر 7 ہے، 10 نمبر کی ہے، تو درخواست آپ ایک الگ پیج پہ شروع کریں، یعنی آپ کا جو آپ جس صفحے سے شروع کریں گے اس پہ اور کوئی چیز نہ ہو، اوپر سوال نمبر 7 لکھ کر نیچے درخواست شروع کریں۔ درخواست آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی وہ درخواست، یعنی آپ کہیں درخواست لکھواتے ہیں یا لکھی ہوئی آپ نے دیکھی ہوگی عرضی نویسوں کے پاس، وہ تھوڑا سا کاغذ اس طرف سے بھی فولڈ کر لیتے ہیں اور اس طرف سے بھی، یہ آپ ضرور کیجیے گا۔ یہاں جیسے ہم نے لائن لگائی ہے، آپ اس کو بھی دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ درخواست کس سے لکھ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے عہدے سے واقف ہوں کہ اس کا عہدہ کیا ہے اور اس کو پھر آپ نے مخاطب کس طرح کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ درخواست شروع کریں گے بخدمت جناب، میں نے مثال کے لیے لکھی ہے بخدمت جناب پرنسپل۔ یہاں یہ غلطی کر دیتے ہیں آپ کہ یہاں آپ جناب اور صاحب لکھ دیتے ہیں، تو جناب اور صاحب آپ بیک وقت نہیں لکھ سکتے، یہ تعظیمی کلم ہے، دونوں کا مطلب اور معنی ایک ہی ہے، لہذا آپ یا تو جناب لکھیں گے یا صاحب لکھیں گے۔ اب یہاں یہ آپ دیکھیے کہ کون سا ایسا یعنی درست ہے، جو جناب لکھنا صحیح بہتر رہے گا یا صاحب لکھنا صحیح بہتر رہے گا۔ کئی ایسے آپ جنہیں درخواست لکھیں گے تو کئی ایسے عہدے ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ صاحب لکھیں گے، جیسے بخدمت ڈپٹی کمشنر صاحب، بخدمت چیئرمین باپڈا صاحب، یا بخدمت جناب پرنسپل۔ یہاں آپ اگر ایسے لکھیں گے بخدمت پرنسپل صاحب تو یہ مناسب، یعنی یہ اتنا بہتر نہیں لگتا، تو آپ یہاں لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل۔ آگے پرنسپل کس کا ہے؟ گورنمنٹ کالج۔ یہاں آپ اپنے کالج کا نام نہیں لکھ سکتے، کیونکہ بورڈ کے پیپر میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی نشانی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے جس سے آپ کا کوئی اتا پتہ معلوم ہو سکے۔ تو یہاں آپ گورنمنٹ کالج لکھیں گے، اس کے بعد الف بے جیم لکھیں گے۔ الف بے جیم لکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ
اسی کو ملحوظ خاطر رکھیے، الف بے جیم یہاں۔ اب یہ دوسری بات، یہ ایک نمبر ہوتا ہے اس کا ایک نمبر ہے۔ دوسرا نمبر یہاں، دوسرا نمبر عنوان کا ہے، عنوان لکھیے اور عنوان آگے مختصر مگر جامع ہو۔ عنوان کیا ہونا چاہیے؟ مختصر مگر جامع ہو۔ یہ ایک الگ لائن، دوسری لائن پہ آپ یہ لکھیں گے، مارکر سے لکھیں گے عنوان جو ہے مختصر الفاظ میں، تو یہ بھی ایک نمبر کا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، تیسرا نمبر جو ہے وہ ہے تخاطب، جناب عالی۔ جناب عالی لکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عالی لکھ کر آگے ندائیہ کی علامت لگائیں۔ یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے عالی یوں لکھتے ہیں، عالی لکھ کر یہاں کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یا جناب اعلیٰ لکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یا جناب عالیہ، یہ بھی غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا صحیح جو ہے وہ یہ ہے، تو آپ یوں لکھیں گے، اس کا بھی ایک نمبر ہے۔ تیسری لائن پہ، چوتھی لائن پہ اتنی جگہ چھوڑ کے آگے سے آپ یہاں شروع کریں گے نہایت۔ یہ جو تمہید ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے، یا نہایت ادب سے التماس ہے، یا نہایت ادب سے ملتمس ہوں، یہ آپ یہ فکرہ لکھ سکتے ہیں یہاں۔ اس کے بعد آپ یہاں اگلی یعنی ایک آدھ لائن سے آپ جو تعارف وغیرہ وہ کروا کے اگلی لائن پہ آپ یہاں شروع کر سکتے ہیں۔ آپ اصل مدعا کیا، جیسے یہاں فیس معافی ہے تو یہاں سے آپ ساری صورتحال بتا سکتے ہیں۔ یہ آپ سارا جو ہے آپ کا مدعا یہ آپ لکھ سکتے ہیں 10-12 لائنوں پہ، 8 لائنوں پہ، جتنا بھی آپ کا آ سکتا ہے۔ اس کے بھی 5 نمبر ہوتے ہیں، 5 نمبر اس کے ہوتے ہیں، یعنی جو مدعا ہے اس کے 5 جو اصل تاریخ ہے، جو درخواست لکھنے کی وجہ ہے اس کا۔ آگے ہے اختتام۔ اختتام میں ایک بات یہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، برائے مہربانی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ برائے مہربانی آپ یوں لکھتے ہیں، برائے مہربانی، یہ غلط ہے۔ برائے مہربانی آپ یوں نہیں لکھ سکتے، یہ غلط ہے، اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ مہربانی یوں، برائے مہربانی یوں لکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کر کے۔ اچھا، اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں، آپ یہاں عموماً یہ ممنون ہوگا کہ آپ جو کوئی درخواست لکھتے ہیں تو آپ بعد میں عموماً بچے لکھ دیتے ہیں مشکور ہوگا، تو مشکور لکھنا، لفظ مشکور کسی کو کہنا کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، یہ غلط ہے۔ ہاں، ممنون کہہ سکتے ہیں۔ مشکور یہ ہے کہ یعنی وہ آپ کا شکر گزار ہے، یہ غلط ہوگا، آپ یہاں ممنون یہ لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے درخواست گزار، لکھ سکتے ہیں یہاں، یا العارض میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے درخواست گزار لکھیں۔ درخواست گزار لکھ کے نیچے اپنا تعارف تابع فرما کہ آپ کون ہیں۔ اگر آپ پرنسپل کو لکھیں گے یا اس سے یعنی پرنسپل سے متعلق جتنے بھی ہیں تو نیچے آپ تابع فرما لکھیں گے۔ اچھا، اس میں بھی بعض بچے جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں، یہاں تابع دار لکھتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں لکھا ہے تابع دار لکھتے ہیں، تو تابع دار یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے تابع رکھنے والا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں تابع رکھنے والے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تابع دار اگر لکھیں گے تو غلط ہوگا، 1 نمبر آپ کا چلا جائے گا۔ آپ لکھیں آپ کا تابع فرما، ٹھیک ہے، 1 نمبر اس کا ہوتا ہے، آپ کے اختتام کا 1 نمبر ہوتا ہے، اس میں یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ برائے مہربانی کس طرح لکھتے ہیں، آپ کیا تابع دار لکھتے ہیں یا تابع فرما لکھتے ہیں، 1 نمبر اس کا ہوتا ہے۔ نیچے آپ کوئی اپنا تعارف نہیں دیں گے، اپنا نام اور رول نمبر وغیرہ نہیں لکھیں گے، الف بے جیم بورڈ کے پیپر میں یہ لکھیں گے، اور بالکل اسی کے سامنے درخواست گزار کے سامنے یہاں نیچے یہاں آپ یہ لکھیں گے تاریخ لکھنے کے جو 2 صحیح طریقے ہیں وہ یہ ہے۔ یہ طریقہ وہ ہے آپ کے لیے جو آسانی ہے، کیونکہ یہ گنتی بعض اوقات بچوں کو نہیں آتی اور یہ صحیح نہیں لکھ سکتے سارے بچے، تو اس لیے یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کون سی تاریخ ہے وہ لکھیں، پھر مہینہ اردو میں لکھیں اور پھر آگے سال لکھیں۔ اچھا، تو جیسے یہاں اگر آپ پرنسپل کو لکھتے ہیں تو آپ اپنا لکھیں گے، کیونکہ یہ آپ کی انفرادی درخواست ہے، یا جیسے تفریح مقام کی سیر ہوتی ہے تو آپ اگر درخواست لکھتے ہیں تو کچھ درخواستیں تو وہ ہوتی ہیں جو انفرادی ہوتی ہیں، کچھ درخواستیں وہ ہوتی ہیں جو اجتماعی ہوتی ہیں۔
اجتماعی درخواستیں جو ہوتی ہیں، یعنی آپ کلاس کی طرف سے لکھ رہے ہیں، آپ محلے کی صفائی کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں، پورا محلہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ اس میں کیا لکھیں گے؟ اہل محلہ یا اہلیان علاقہ لکھیں گے، یا پارک کے قیام کے لیے درخواست ہے تو اس میں بھی آپ اہلیان علاقہ لکھیں گے۔ یہ اگر انفرادی درخواستیں جو ہیں اس میں آپ اپنا لکھیں گے تابع فرما۔ اچھا یہ بھی بات ہے کہ پرنسپل کو اگر آپ درخواست لکھیں گے تابع فرما، اور دیگر کسی آپ ادارے کے چیئرمین کو یا ناظم کو یا اس کو لکھتے ہیں تو وہاں آپ تابع فرما کی جگہ لکھیں گے نیاز مند، وہاں آپ لکھیں گے نیاز مند۔ یہ تابع فرما وہاں نہیں لکھیں گے، یہاں آپ لکھیں گے نیاز مند۔ تو یہ دیکھیں یہ 5 اس درخواست صحیح لکھنے کے، تاریخ صحیح لکھنے کا اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ تو یہ 10 نمبر کی درخواست ہے، 5 نمبر جو ہے وہ آپ کے یعنی نفس مضمون کہہ لیں یا اصل مدعا کہہ لیں، 5 نمبر اس کے ہیں اور 5 نمبر بقیہ خاکے کے ہیں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ درخواست جو ہے جو لکھنے کا صحیح طریقہ ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھیے اور اس کی ایک مرتبہ پریکٹس بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔